بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے، انہیں اللہ رب العزت کی معرفت اور دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے، اللہ کے حق اور بندوں کے حق کو بتانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا. خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پہ اور صحابہ اکرام پر رحمتیں اور سلامتیوں کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہو. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو پر تدبر کرنے، غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے اور عمل کی بنیاد میں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، آج جس موضوع پہ قرآن مقدس کی آیتیں آ رہی ہیں وہ ہے مومنوں کی صفات. اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خطابهم الجاہلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن، اور عباد الرحمن کے بندے، رحمان کے بندے، بندے تو اللہ رب العزت کے سب ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم صفت جو رحمان کی ہے، رحمان کی ایک ایسی صفت ہے جو ہر کسی کے اوپر اپنے سائے کو کیے ہوئے، جیسے اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی. رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی وہ عرش پر مستوی ہونے کے بعد ساری مخلوق کو اپنے رحم میں اس نے ڈھانپ لیا. تو اس کے رحم کے محتاج ہر مخلوق، اور اس کے رحم پہ ہر مخلوق جی رہی ہے، اور انسان بھی، اور وہ انسان جو گنہگار ہے، وہ انسان بھی جو خطاکار ہے، جو انسان نیک ہے اور جو انسان بدکار ہے، ہر کوئی اللہ رب العزت کے رحمت کا محتاج ہے. تو یہاں پہ رحمت کی صفت کے تعلق سے، رحمت کی صفت کو تو جوڑ کر کے اللہ رب العزت نے عبادت گزار بندوں کے تعلق سے فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی یہ اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار اور خاص بندے ہیں. تو ان خاص بندوں کی کیا صفات ہے، یعنی مومنوں کی کیا صفات ہے، آج کی کلاس میں ہم وہ پڑھیں گے کہ ان کی کیا صفات ہے اور یہ کن چیزوں سے رکنے والے، کن چیزوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، یعنی کیا صفات ان کے اندر ہے، کیا خوبیاں ان کے اندر ہے، اور کن برائیوں سے یہ بچنے والے ہوا کرتے ہیں. یہ دونوں چیز آج کی کلاس میں اس میں آئے گی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ مومنوں کی صفت بار بار کیوں بتائی جاتی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوتا. شروع میں ہی اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے، پھر کافروں کی صفت بیان فرمائی ہے، پھر منافقوں کی صفت بیان فرمائی ہے. کیا وجہ ہے کہ جا بجا، یعنی ہر جگہ کچھ آیتوں کے بعد اللہ رب العزت مومنوں کی صفات بتاتا ہے؟ اس کی تین وجہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے، اور کتنی صفات ہے وہ ہمیں اور پتہ چلے گا جب ہم علم حاصل کریں گے. بہرحال جو تین صفت ابھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تین وجہ مومنوں کی صفت بتانے کی. سب سے پہلی وجہ یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہم وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں. دوسری وجہ یعنی ہم اپنا محاسبہ کریں، ان صفات کو دیکھ کر کے ہم محسوس کریں کہ کیا وہ صفت ہمارے اندر ہے. اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو دنیا کے اندر صرف تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یا تو مومن ہے، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر وہ منافق ہے اور یا کافر ہے. تو منافق اور کافر اگر ہم ہو جائیں گے اگر وہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے
تو ہمیں چاہیے کہ لازماً ان صفت کے اندر ہمارے اندر وہ صفات کا ہونا چاہیے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہاں پر اور زیادہ بڑھ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاص اللہ رب العزت کے بندے ہیں، یہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم جب رشتہ کریں، دوستی کریں، لین دین کریں، کسی کے ساتھ کاروبار کریں، تو ہم اسے پہچان لیں کہ یہ کیا ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ تو یہ اگر ہم واقعی قرآن مقدس پر تدبر کرنے والے لوگ ہیں، قرآن مقدس کو سمجھنے اور غور فکر کرنے والے لوگ ہیں، تو کبھی ہم رشتے میں دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہم ایک شخص کو صرف بات کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اگر اس کو صرف چلتے ہوئے دیکھ لیں گے تو چلتے ہوئے دیکھ کر کے ہم اس کو پہچان لیں گے یہ مومن ہے یا نہیں، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے یا نہیں۔ اس کی نماز کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے، اس کے لین دین کو پہچان لیں گے، اس کے رشتے کے حقوق کی ادائیگی کو دیکھ کر کے ہم پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ یہ بات چیت کے انداز سے ہم پہچان لیں گے، تجارت کے انداز سے ہم پہچان لیں گے، یہاں تک کہ وہ راستے میں چل رہا ہے، بازار میں چل رہا ہے، تو اس کے چلنے کو دیکھ کر کے ہم پہچان لیں گے یہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ ہے یا نہیں ہے، یہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کی آپسی کردار۔ تو دوسری وجہ، اور ہم اکثر بیشتر یہ سنتے ہیں کہ ہم نے تو اسے مومن سمجھ کر کے، ایک نیک شخص سمجھ کر کے ہم نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور پھر آخرکار اس نے ہمیں طلاق دے دیا۔ یہ ہم نے جو اسے نیک سمجھ کر کے کیا تھا، اصل میں ہمیں خود نہیں پتا، ہمیں خود نہیں معلوم کہ وہ شخص کی مومن کی کیا صفات ہوا کرتی ہے۔ تو ہم اگر قرآن مقدس کا واقعی مطالعہ کرنے والے ہو جائیں، اس پہ غور و فکر کرنے والے ہو جائیں، تو ہم انسان کو دیکھ کر کے فوراً یہ ایسا اللہ رب العزت نے کلام ہمیں دیا ہے، اللہ اکبر، کہ ہم اسے دیکھ کر کے اس کی گفتار سے، اس کے چلنے سے، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا شخص ہے۔ تو دوسری وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایسا دھوکہ کھانے سے بچ جائیں، اور اس دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کے بتایا کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام آپسی اختلاف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے۔ یعنی جتنے بھی اختلاف ہیں، اس کے گھر کا اختلاف ہے، اس کے تجارت کا اختلاف ہے، اس کے میاں بیوی کا اختلاف ہے، اس کے خاندانی اختلاف ہے، جتنی بھی اختلاف ہے، اس کا جماعت کا اختلاف ہے، جتنے بھی اختلاف ہے، اس میں وہ حاکم اللہ کے کلام کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مان لے، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں۔ اس بات کی خبر دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حجر اور شجر کی قسم نہیں کھائی، کسی پہاڑ اور کسی پتھر کی قسم نہیں کھائی، اپنی ذات کی قسم کھائی، تو گویا کہ اللہ ہمیں دھوکے سے بچانا چاہ رہا ہے۔ تیسری وجہ جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلی وجہ کہ ہم کیا ہے اپنا محاسبہ کر لیں، اگر ہم مومن نہیں ہیں تو وہ صفات کو ہم اپنے اندر لے کر کے آئیں اور مومن بنے۔ دوسرا کہ ہم رشتہ کرنے میں محتاط ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم مومن سے رشتہ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق اور کافر سے کر رہے ہیں، اور منافق اور کافر سے کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو جھنجھوڑتا ہوا فرمایا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اے موسیٰ، اگر تو نے ایسے آدمی کی بات مان لی جس کا دل ایمان سے خالی ہے، آخرت کے ایمان سے، تو تجھے تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اگر ہم نے کسی ایسے شخص سے رشتہ کر لیا جو مومن نہیں ہے تو ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس دنیا کی تباہی بربادی سے اور آخرت کی تباہی اور بربادی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن سے صحیح معنوں میں ہمیں جوڑ دے تاکہ ہم پہچاننے والے بن جائیں۔ تیسری وجہ، ہم اس دنیا کے اندر ایک ٹیچر کی حیثیت سے پہنچائے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مومنوں کے تعلق سے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آیت میں میرے ذہن سے نکل رہی ہے، کہ ہمیں اللہ رب العزت نے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس امت میں پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تمہارا کام ہے برائی سے روکنا اور بھلائی کی دعوت دینا۔ تو ہم برائی سے روکیں گے اور بھلائی کی دعوت دیں گے، یعنی ہم ایک ٹیچر ہیں، ہم ایک ڈاکٹر ہیں روح کے۔ تو ایک ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مریض کس مرض کا شکار ہے، اس کا مریض منافق ہے، اس کا مریض کافر ہے، یا اس کا مریض کس کیفیت کا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس حساب سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس حساب سے ہم اس کی تربیت کریں گے۔ تو تیسری بات
ہم لوگوں کو پہچان سکیں کہ اس کی ایمانی صلاحیت، ایمانی کیفیت کیا ہے اور یہ کس درجے کا انسان ہے۔ تو گویا کہ یہ تین وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ رب العزت سب سے پہلی وجہ جو ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے دے کہ یہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہم بھی اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو خاص بندے میں کون ثابت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور وہ رحمان کے بندے ہیں جو زمین میں آہستہ سے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پہ ان کی چال کو بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ آہستہ سے چلتے ہیں۔ آہستہ سے چلتے ہیں یعنی ان کی چال تکبر کی چال نہیں ہوتی، ان کی چال غرور کی چال نہیں ہوتی، ان کی چال وقت کو پاس کرنے اور ٹائم کو پاس کرنے والی چال نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 18، اور تو زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ تو رحمان کے بندے زمین پہ اکڑ کر نہیں چلتے، غرور اور تکبر نہیں ہوتا نہ ان کے لباس میں۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، جب ہم کسی پارٹی کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے لباس سے کتنا تکبر جھلکتا ہے، ہماری گاڑیوں سے کتنا تکبر جھلکتا ہے، ہماری چال سے کیسا تکبر جھلکتا ہے کہ غریب اور مفلس انسان جو ہے نا اپنے سامنے آنے سے کتراتا ہے اور ادھر ادھر چھپ جاتا ہے۔ یہ تکبر مومن کا شعار نہیں، مومن کی پہچان نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اللہ کے رحمان کے خاص بندے ہیں، یہ ایسی چال بھی نہیں چلتے جو بالکل مردہ چال ہے، جو ایسے چل رہے ہیں یعنی جیسے گارڈن میں ٹہل رہے ہوں، یعنی وقت کا ان کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ چال کے اندر بھی، ان کے چال سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باوقار بھی ہے اور با مقصد شخص ہے، یہ چلنے میں بھی اپنا وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اس طرح چلا کرتے تھے جیسا کہ ڈھال سے کوئی اتر رہا ہے۔ اب جب کوئی ڈھال سے اترتا ہے تو اس کے اندر، جب کوئی شخص ڈھال سے اترے گا تو اس کے اندر دو کیفیت ہوگی۔ پہلا یہ کہ وہ پیر کو جما کر کے چلیں گے، جب ہم ڈھال سے اتریں گے یعنی اونچائی سے جب نیچے کی طرف آئیں گے تو ہم پیر کو جما کر کے رکھیں گے، اور دوسری کہ ہماری چال میں تیزی ہوگی۔ جب کوئی ڈھال سے اترتا ہے تو اپنے آپ اس کی چال میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چال چلا کرتے تھے لیکن دوڑا نہیں کرتے تھے۔ دوڑنے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے آؤ، اللہ اکبر، نماز جیسی عظیم عبادت کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وقت کے اوپر نماز کی ادائیگی۔ تو وقت کے اوپر نماز کی ادائیگی اتنا اونچا عمل، یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو ایمان کے بعد محبوب، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم نے سکونت کو اختیار کیا ہے، بس نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ آپ دیکھیں گے اکثر لوگ نماز کے اندر جب حاضر ہوتے ہیں تو نماز کے ایک رکعت نہ چھوٹ جائے یا دو رکعت نہ چھوٹ جائے تو بہت تیزی سے وضو کرتے ہیں اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ بعض دفعہ تو اس کے دوڑنے سے نمازیوں کو بھی خلل پیدا ہوتی ہے اور روڈ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا 635 نمبر۔ اور اگر وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو ہمیں ایک بات اور پتہ چلے گی کہ یہ اللہ کا خاص بندوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کا خاص بندہ باوقار چلتا ہے، اس کی چال کے اندر ایک درمیانہ روی ہوتی ہے، نہ وہ بہت زیادہ دوڑتا ہے اور نہ بہت زیادہ ٹہلتا ہوا چلتا ہے۔ ٹہلتا ہوا اگر کوئی شخص چل رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے اس کی چال سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو چل رہا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہوا، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی کسی گھر کی طرف جھانکتا ہے، کبھی کسی عورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور دھیرے دھیرے چلا رہا ہے، تو اب اس کی چال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف ٹائم پاس ہے، یہ چلنے میں بھی اپنا وقت خراب کر رہا ہے۔
اور جو آخرت کا جس کو یقین ہو، اور واقعی جس کو آخرت کا یقین ہو جائے، جسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کو سالہ سال قبر کے اندر رہنا ہے اور پھر 50,000 سال اپنے خالق کے سامنے حساب دینا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ ایک ایک لمحے کو استعمال کرے گا، ایک ایک لمحے کو وہ یوز کرے گا. وہ واٹس ایپ میں یا چیس کھیل کر کے، شطرنج کھیل کر کے یا فیس بک میں اپنے وقت کو گزارے گا نہیں. اسی سے ہم اپنا جائزہ لیں. اللہ رب العزت نے یہاں تک نشاندہی کر دی کہ ان کے چلنے کا انداز بتا دیا. ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر آپ بھی اور زیادہ مزید غور و فکر کریں اور ہماری چال کے اندر ہماری فکر جھلکتی ہے. جو باشعور شخص ہوا کرتے ہیں، جو علماء ہوا کرتے ہیں، جو واقعی قرآن کے اندر گہری نظر رکھنے والے ہوا کرتے ہیں، وہ ہم ایسا نہ سمجھیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے دیں گے. وہ ہمارے گفتار سے، وہ ہمارے رشتوں کے حقوق کی ادائیگی سے، وہ ہماری تجارت سے، وہ ہمارے نماز پہ کھڑے ہونے کے انداز سے، رکوع اور سجدے کے انداز سے، وہ ہماری بات چیت سے، وہ ہمارے آپسی اختلاف میں اللہ اور اللہ کے نبی کو حاکم ماننے میں، ان ساری چیزوں سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم مومن ہیں یا منافق ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی خود اصلاح کریں. اب یہاں پہ ایک اور اس حدیث سے ایک اور غور کرنے کی بات، اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے آنے کے لیے تیز چل کے آنے سے منع کر دیا. ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے نہیں، کچھ بازار سے سامان خریدنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جب نکلتا ہے یا کسی گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے نکلتا ہے تو ایسی گاڑیاں چلاتے ہیں کہ جس پہ ان کا خود کنٹرول نہیں ہوتا. کیا یہ دوڑنا نہیں ہے؟ جس چال میں ہمارا کنٹرول نہ ہو، گاڑی کی اسپیڈ یہ ہو جائے کہ وہ اگر کوئی سامنے آ جائے تو ہم سے کنٹرول نہ ہو پائے، یہ بھی دوڑنا ہے. اور نماز کے لیے دوڑنا اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، تو دوسرے دنیاوی کام کے لیے دوڑنا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور اللہ نہ کرے اس حالت میں اگر کوئی حادثہ ہوا تو پھر کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العزت کو؟ اور تیسری بات، ایسے چلنے والے کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ عباد الرحمان یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رحمان کا وہ بندہ، یعنی وہ خاص بندوں میں سے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. دوسری صفت، اور جب وہ جاہل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جاہلوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے، تو وہ سلام کہہ کر کے چلے جاتے ہیں. سلام کہنے سے دو مراد ہیں. ایک یہ ہے، پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ جاہل کیسے ہوتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیوں جاہلوں سے سلام کی ضرورت ہے. اور سلام دو معنی میں ہے. جاہل کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر کوئی وہ ہم سے، اچھا جاہل کون ہوتا ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں. جاہل بے دلیل بات کرتا ہے اور نافرمانی کی طرف اکساتا ہے، خود بھی نافرمان ہوتا ہے اللہ کا، اللہ اور اللہ کے نبی کے قانون کا نافرمان ہوتا ہے، اور وہ نافرمانی کی طرف اکساتا ہے بغیر دلیل کے. اور جب اس کی دلیل نہیں مانی جاتی ہے، بغیر دلیل کے بات کرتا ہے اور اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے تو وہ جھگڑے پہ اتر جاتا ہے. پھر وہ لان تان کرنے لگتا ہے، وہ لڑنے کے انداز میں بات کرنے لگتا ہے، وہ زور زور سے بات کرنے لگتا ہے، وہ بیتوکی بات کرتا ہے، وہ لایانی بات کرتا ہے، وہ دنیا پرست ہوتا ہے. 7 چیزیں میں نے آپ کو لکھایا ہوں. پھر وہ آخر میں وہ دنیا پرست ہوتا ہے، وہ دنیا کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے. آپ دیکھیں گے کئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو ایسی مجلسوں کے اوپر لعنت تک فرمائی ہے کہ وہ مجلس جس میں بات ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا اللہ رب العزت کا، اللہ کے نبی کا، تو ایسی مجلس میں جب لوگ اٹھتے ہیں تو وہ مجلس ان کے لیے لعنت کرتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ اور رشتے دار آ کر کے بیٹھ گئے اور گھنٹوں بات چل رہی ہے، ایک قرآن کی آیت نہیں، ایک حدیث نہیں، اور بے تکی باتیں. تو یہ دنیاوی باتیں، لایانی باتیں، ایسی باتیں جس کا دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور اپنی بے دلیل باتوں کرتے ہیں اور نافرمانی کی طرف اکساتے ہیں اور جھگڑے لڑائی کی طرف بات کرتے ہیں. یہ ہے جاہلوں کی بات. تو جاہلوں کی بات کا ہمیں کیسے جواب دینا ہے، یا عباد الرحمان کیسے جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں وہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے سلامتی سے بات کر رہا ہے، نرم دلی سے بات کر رہا ہے، محبت اور شفقت سے بات کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم محبت اور شفقت سے بات کرتے ہیں.
لیکن ایک شخص وہ ہم سے غصے سے بات کر رہا ہے, وہ ہم سے تیور چڑھا کے بات کر رہا ہے, وہ ہمیں ڈانٹ اور ڈپٹ کر کے بات کر رہا ہے, وہ ہمیں آستین چڑھا کر کے بات کر رہا ہے, وہ ہمیں بے دلیل بات کر رہا ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ اب عباد الرحمان کے خاص, اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی صفت ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں, یعنی ان سے سلامتی کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک مطلب یہ نکلتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ کہ جب وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے ہماری نصیحت اور وصیت سے اس کو کوئی اثر نہیں پڑنا ہے, تو وہ سلام کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو سلامتی سے بات کرنے کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے. سب سے پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں ہم کہ سلامتی سے بات کیسی کی جاتی ہے. سورہ قصص آیت نمبر 55, سورہ قصص آیت نمبر 55. اور جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں, مطلب رحمان کے بندے یا اللہ کے بندے یا مومن جب بےہودہ بات سنتے ہیں, بےہودہ بات دنیا پرستی کی بات, جس سے آخرت کا کوئی لینا دینا نہیں, جس سے دنیا کا بھی لایانی بات, جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی مطلب نہیں, جو جھگڑے پہ مبنی ہو, جو غیر دلیل بے دلیل باتیں ہوں, جو نفسانی خواہشات کی باتیں ہوں, تو ایسی باتیں جیسے مفسرین فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کی مجلس ہو یا اسی طریقے کی کچھ اور مجلسیں ہوں جس میں سوائے اللہ رب العزت کی نافرمانی, تو ایسی چیزوں سے وہ بچتے ہیں اور بچ کر کے نکل جاتے ہیں. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کے فرمایا, سنو یقیناً تمہارے طرف سے ایک. اچھا, امام احمد نے اس حدیث کا شروع اس طرح ہے, امام احمد نے نعمان سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسرے شخص کو گالی دے تو جس کی گالی دی گئی تھی اس نے جواب دیا, میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا, پس اللہ تعالیٰ سلامتی ہو اللہ کی تجھ پر سلام. مطلب ایک شخص کے سامنے دوسرے شخص کو گالی دی جا رہی تھی, تو جو گالی سن رہا تھا اس نے اس کا جواب گالی سے نہیں دیا, اس کے غصے سے اس کا جواب, اس کی بدتمیزی سے اس کا جواب نہیں دیا. اکثر و بیشتر ایسی ہوتا ہے کہ جو جس انداز میں بات کرتا ہے اس انداز میں ہم نے اگر بات نہیں کی تو ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں, ہم اپنا چھوٹا پن محسوس کرتے ہیں, ہم اپنی حقارت سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں, مومن بندے جو ہوتے ہیں, تو یہاں پہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بندہ تھا جسے اسے گالی دی جا رہی تھی اور وہ جواب میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تجھ پر سلامتی کرے, اللہ تجھ سے سلامتی کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے مخاطب سنا, یقیناً تمہارے طرف سے ایک فرشتہ دفع کر رہا تھا, جب بھی وہ تمہیں گالی دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تم ہی اس گالی کے مصداق ہو, مطلب تم اس گالی کے مستحق ہو. ایک فرشتہ اس کے لیے آتا ہے ہو, بلکہ تم سے زیادہ وہ حقدار ہو. اور جب تم کہتے تھے تجھ پر سلام ہو تو سلامتی ہو, تو فرشتہ کہتا تھا کہ اس پر نہیں بلکہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی اس کی نسبت تم زیادہ حقدار ہو. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 445. کیا پتہ چلا کہ ایک شخص برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہا ہے, کوئی اسے گالی دے رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ پر سلامتی کرے, تو فرشتہ اللہ رب العزت اس کے طرف سے ایک مبعوث فرماتا ہے, اس کے طرف سے ایک فرشتے کو پہنچاتا ہے, اور فرشتہ کہتا ہے کہ یہ گالی کے مصداق تم ہو. اور جب بندہ کہتا ہے کہ اس سے سلامتی ہو تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ سلامتی کے مصداق یا سلامتی کے حقدار تم ہو, تم پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا اس کے لیے اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے. پھر سے سماعت فرمائیں, اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو. تو جب جاہل بات کرتے ہیں, اور جاہل کس طریقے سے بات کرتے ہیں یہ بتایا گیا, اس پر سلام ہو تو دو طریقہ ہے اس کا. ایک تو یہ کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا جواب اچھے انداز میں دیا جائے, وہ جس انداز میں سوال کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے اس انداز سے نہیں, اس کے اچھے انداز سے اس کا جواب دیا جائے گا. دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھیں کہ یہ واقعی اس کی بات جو ہے بے دلیل ہے اور یہ اپنی بات منوانے کے لیے گالی پر اتر آیا ہے یا غصے پر یا آستین چڑھانے لگا ہے, تو ایسے شخص کو جب ہم دیکھ لیں کہ یہ میرا جاہل ہے تو ہم وہاں سے سلام کر کے نکل جائیں. یہ عباد الرحمان کی پہچان ہے. اگر کوئی شخص بحث کر رہا ہے بے دلیل, اور یہ بھی اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے, اور بحث ہی بحث چل رہی ہے گھنٹوں,
تو वहां पर हम समझ जाएं कि हम मोमिन बंदों में हमारा शुमार, ये सिफत हमारी वो सिफत नहीं जो मोमिन बंदों की सिफत होती है। जो इबादुर रहमान के अल्लाह के खास बंदों की जो सिफत होती है वो ये सिफत नहीं है। उसकी सिफत तो यह है कि वो जाहिलों से सलाम करके निकल जाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। आयत नंबर 34, और वो जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रात गुजारते हैं। ये भी हम सिफत देखें। सबसे पहली सिफत हम ये देखें कि क्या हमारी चाल बावकार चाल है या नहीं, बामकसद चाल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेमकसद जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास वक्त की कोई हैसियत नहीं, जबकि वक्त का ही सवाल सबसे ज्यादा होना है। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़ा होगा उस वक्त तक अपने कदमों को नहीं हिलाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उसमें ज्यादा सवाल जो है वो वक्त का होगा। जिंदगी कहां गुजारी, वक्त कहां गुजारा, इल्म जो हासिल किया था उस पर क्या अमल किया, कहां से कमाया था, कहां खर्च किया। ये सब ज्यादातर इसमें जो है वक्त की ही पकड़ होने वाली है। और वक्त को की कसम खा करके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल अस्र, कसम जमाने की, वक्त की कसम भी यहां पे खाया। तो इससे भी हमें वक्त की कीमत का पता चलता है। तो सबसे पहले हमारी वक्त की हमारे पास कदर है या नहीं है। अगर टाइम मैनेजमेंट वक्त की हमारे पास कदर नहीं है तो हम ये समझ लें कि हमारी जिंदगी का शायद कोई मकसद ही नहीं है। दूसरा कि हम जब जाहिलों से मिले तो या तो उससे सलामती के साथ बात करें, उसके रंग में न रंग जाए, और अगर हम देखें तो उससे दरगुजर करके और उससे सलाम करके वहां से निकल जाए। तीसरी सिफत, और वो जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रात गुजारते हैं। यहां नफिल नमाजों का जिक्र नहीं किया जा रहा, रात की नमाजों का जिक्र किया जा रहा है। रात की नमाज तन्हाई की नमाज होती है, इखलास की नमाज होती है। सारी दुनिया सो रही होती है, एक बंदा चुपचाप से उठ करके वजू बना करके अपने खालिक के सामने हाजिर होता है। तो ये नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक बहुत कीमती नमाज होती है। तो ये जो इबादुर रहमान है ये रात में क़याम करते हैं। हम अपना मुहासबा कर लें, और हम जिससे रिश्तेदारी करने वाले हैं या जिससे दोस्ती करने वाले हैं या जिससे लेन देन करने वाले हैं, हम ये समझ रहे हैं कि वो मुसलमान है, मुसलमान घर में पैदा हुआ सैयद और हाजी का लड़का है। रात की इबादत तो बहुत दूर की बात है, वो फराइज का भी एहतमाम नहीं करता। और फिर जब वो धोखा देता है और तलाक देकर के भागता है तो फिर रोते बैठते हैं कि हम तो इसको मुसलमान समझ रहे थे। किसने कहा था मुसलमान समझने का? क्या दलील है आपके पास इसको मुसलमान कहने की? कुरान और हदीस के मुताबिक क्या ऐसा शख्स जो नमाज की पाबंदी नहीं जिसके पास, और उसको बहरहाल आप समझ सकते हैं। तो यहां पे बताया जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रात गुजारता है, और वो जो कहते हैं ए हमारे रब हमसे जहन्नम। तो ये रात की इनकी इबादत का यहां पे जिक्र किया गया और 3 बहुत अहम खूबियां यहां बताई गई। और अब उनकी फिक्र बताई जा रही है। उनके दिल के अंदर जो फिक्र हुआ करती है तो वो फिक्र भी हम देखें क्या वो फिक्र हमारे अंदर है। आयत नंबर 65, और वो जो कहते हैं ए हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, ए हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे। बिलाशुबा उसका अजाब दायमी चिपटने वाला है, यानी हमेशा हमेशा के लिए चिपट जाने वाला है, लपट जाने वाला है। बेशक वो जहन्नम ठहरने और क़याम करने की बुरी जगह है। क्या हमें कभी फिक्र होती है कि हम सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त या शाम के वक्त या किसी नमाज के वक्त हम लरस जाते हो उस जहन्नम की आग को सुन करके, उस जहन्नम के अंदर जहन्नम को जान करके, या उसका जिक्र आने के बाद क्या हम नमाज के अंदर उस जहन्नम से बचने की तौबा करते हैं, दुआ करते हैं? क्या नमाज के बाद हम उसके लिए दुआ करते हैं? लेकिन रहमान के बंदे जो अल्लाह के खास बंदे हैं वो बंदे क्या होते हैं, और वो जब कहते हैं और वो क्या कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार हम दुनिया की लज्जतों को मांगने से हमारे पास फुर्सत नहीं, दुनिया के ऐश और आराम को मांगने की हमारे पास फुर्सत नहीं, क्योंकि हमारे लिए दुनिया ही सब कुछ है। दुनिया की खूबियां, दुनिया की खुशियां और दुनिया की इज्जत और दुनिया के ऐश और आराम के लिए हम जी रहे हैं। दुनिया ही हमारे लिए हमारा मकसद है। लेकिन रहमान के बंदों का मकसद, दुनिया तो उनके लिए जरूरत होती है, उनका मकसद आखिरत होता है। दुनिया जरूरत है, जरूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करना है, आखिरत के लिए इसे इस्तेमाल करना है। आखिरत के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है उन जरूरतों को लेना है और मकसद के ऊपर नजर रखना है।
یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ آخرت کو ٹارگٹ کر کے اور اللہ رب العزت سے جب مانگتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے جہنم کے عذاب سے پناہ کو مانگتے ہیں. دنیا کو بھی مانگتے ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا مانگنا بھی سکھایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے. یعنی یہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد دو دنیا ہے، دو جگہ ہے، ایک جنت ہے اور جہنم ہے. تو وہ جہنم سے لرزتے ہیں، اس کے عذاب سے لرزتے ہیں، اس کے فرشتوں کے کوڑوں سے اور فرشتوں کے عذاب سے کہ وہ کس طریقے سے جبڑوں کو پھاڑ دینے والے ہیں، وہ کس طریقے سے سر کو پھاڑ دینے والے ہیں، وہ کس طریقے سے خون اور پیپ کو پلانے والے ہیں، کس طریقے سے گرم پانی کو پلانے والے ہیں، کس طریقے سے وہ چمڑے کو بھونجنے والے ہیں. یہ فرشتوں کو جان کر کے اور جہنم کی ہولناکی اور جہنم کی بے عزتی کو وہ جانتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جہنم کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اور اس سے بچنے کی توبہ کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 66، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے. آیت نمبر 67، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، یعنی کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک شخص کی خریدی کو دیکھ کر کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ عباد الرحمان ہے یا نہیں ہے، یہ رحمان کا خاص بندہ ہے یا نہیں ہے. اس کی خریدی کرنے کے انداز سے، اس کے گھر کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ خاص بندوں میں سے ہے یا نہیں. یہ فضول خرچی نہیں کرتا، یہ زبردستی کی خریدی نہیں کرتا، یہ وہ خریدی کرتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیزیں. اور یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ضرورت کی چیزوں کو نہیں خریدتا، یعنی یہ کنجوس بھی نہیں ہوتا، یہ معتدل ہوتا ہے. جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ لیتا ہے اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں لیتا. اس کی شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی نہیں ہوتی، اس کے لباس کے اندر فضول خرچی نہیں ہوتی، اس کے معاملات کے اندر، اس کے سفر کے اندر، اس کی ہر چیز کے اندر فضول خرچی نہیں ہوتی. اور نہ یہ اسراف کرتا ہے، اتنی بھی کنجوسی نہیں کرتا کہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے، یا اس کی دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی نعمت کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کے اوپر اس کو دیکھے. جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مال و دولت دی ہے اور ہم پھٹے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے ہیں، تو ہم کیا شو کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ نہیں دیا، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس کو جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا وہ اظہار بھی کرے. تو معتدل ہونا چاہیے. اس تعلق سے ایک آیت اور دیکھ سکتے ہیں، بنی اسرائیل آیت نمبر 29. بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ ان کا خرچ اس کے درمیانہ معتدل ہوتا ہے، مطلب مومنوں کا خرچ معتدل ہوتا ہے، بیچ کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں. اس تعلق سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردنوں سے باندھ لیتے ہیں اور نہ وہ بالکل ہی کھول دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو باندھ نہیں لیتے کہ کچھ بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر رہے، اور اتنا زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کر کے وہ خود ہی مانگنے والے ہو جائیں. ایسا بھی وہ خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ سب کچھ دے دیا اور خود بھکاری ہو گئے یا بھیک مانگنے والے ہو گئے. معتدل ہوتے ہیں، نہ بالکل اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں اور نہ بالکل ہی اسراف کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک مومن کی صفت بتائی گئی. مومن کی کتنی صفت بتائی گئی اس کو آپ نوٹ بھی کرتے ہوئے چلیں اور اپنا محاسبہ بھی کریں اور اپنے دوست کا بھی محاسبہ کریں، اپنے رشتہ دار کا بھی محاسبہ کریں اور اپنے مدعو کا بھی محاسبہ کریں کہ ہمارا جو مدعو ہے اس کے اندر کیا صفات ہے اور کن صفاتوں کو اس کے اندر ہمیں داخل کرنا ہے. یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کا بھی آپ خیال رکھیں کہ اس کے اندر کیا صفات ہیں اور کیا صفاتوں کو اور لے کر کے آنا ہے. آیت نمبر 68. رحمان کے بندوں کی خوبی کے بعد اب اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ رحمان کے بندوں کے اندر کن چیزوں سے وہ بچنے والے ہوتے ہیں. یہ تو خوبی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں. ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، باوقار زندگی اور با مقصد زندگی وہ جیتے ہیں. وہ لوگوں سے بے تکی باتوں اور سوالوں اور جوالوں میں الجھے نہیں رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جاہل ہے تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں، ان کی طرح بات نہیں کرتے، اچھے سے بات کرتے ہیں اور سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تیسرا، وہ اپنے رب کے حضور سجدوں میں رات کو گزارتے ہیں.
اللہ رب العزت کے سامنے راتوں کو گزارتے ہیں اور اللہ سے جہنم سے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے اور کم خرچ بھی نہیں کرتے، وہ معتدل خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ان کی خوبی بتائی گئی، اور جن چیزوں سے وہ بچتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، اور اگر وہ گناہ ان سے ہو جاتے ہیں تو پھر ان گناہوں کو کس طریقے سے وہ دھوتے ہیں۔ یہ دونوں خوبی ان 2 آیتوں کے اندر، 3 آیتوں کے اندر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والذین لا یدعون، اور وہ جب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ان کی گناہ سے بچنا یعنی اجتناب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑے گناہ کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس گناہ سے وہ ہر حال میں بچتے ہیں۔ اور وہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، جس کو سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 31 کے اندر، اور یہاں پہ فرمایا اور جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمیں شرک کی معلومات ہے کہ کیا کیا چیز شرک ہے؟ اور شرک اصل میں توحید کی ضد ہے، توحید کا اپوزٹ ہے۔ تو کیا ہم توحید کو جانتے ہیں؟ توحید ربوبیت کو تو کچھ حد تک ہم جانتے ہیں، اور توحید ربوبیت کو جاننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں، وہ تو مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ توحید عبادت کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ توحید اسماء الحسنہ کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ کیا 99 صفات اللہ رب العزت کی ہم جانتے ہیں؟ اور ان صفات میں ہم کسی کو شامل نہیں کرتے، کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو واقعی ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ تو عباد الرحمان کے یعنی اللہ کے خاص بندوں کی صفت، جو خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہے اور جن برائیوں سے وہ بچتے ہیں، اس میں سب سے بڑی برائی جس برائی سے وہ بچتے ہیں، اور وہ ہے شرک، کہ وہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ دوسرا، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے۔ دوسری صفت ان کی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ مرڈر کرنے والے نہیں ہوتے، جسے اللہ نے مارنے سے منع کیا ہے ناحق اسے قتل نہیں کرتے۔ ہم بھی یہ بھی دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ پہلے تو مشرکین مکہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کے بعد اسے دفن کرتے تھے، اس کے بعد اسے مار ڈالتے تھے، اپنی اولاد کو۔ یہاں پر یہ اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے مار ڈالتا ہے مفلسی کے ڈر سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، یعنی وہ غریب ہو جائے گا اس کے آنے سے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، جبکہ اس کا رازق اور اس کی اولاد کا رازق اور ساری دنیا کا رازق اللہ رب العزت ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کے رازق ہونے پر یقین نہیں رکھتا، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود رازق ہے، وہ خود ان بچوں کو پالے گا، اور یہ کسی اور وجہ سے وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو قتل کر دیتا ہے، اس سے اس ماں کو کیا تکلیف پہنچتی ہوگی؟ بہرحال یہ دوسرے نمبر کا گناہ۔ اور تیسرا، اور وہ زنا نہیں کرتے، تو وہ زنا سے بھی بہت دور رہنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث، اور واقعی حدیث قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس سے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ آیت کو پہلے پورا کر لیتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کا سزا پائے گا، مطلب یہ کام ایسے ہیں جس کام کی وجہ سے اسے گناہ کی سزا پانی ہوگی، اسے گناہ کی سزا مل کر رہے گی۔ لیکن آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتا ہے یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ جو گناہ کا مرتکب ہوگا، یعنی جو شرک کرے گا، اور دوسرا کسی بے گناہ کو قتل کرے گا، اور تیسرا زنا کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے عذاب ضرور دیا جائے گا، اور یوم قیامت اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، ہمیشہ کی جہنم کے اندر وہ داخل کیا جائے گا اور ذلیل و خوار ہو کر کے رہے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث، لیکن اس کے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے مگر الا من تاب، لیکن جس نے توبہ کی۔ پہلے ہم اس آیت کی تفسیر کے لیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سماعت فرمائیں، کون سا گناہ بڑا ہے، بڑے گناہ کون سے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنا حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ کے ساتھ تو شریک بنا حالانکہ اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ عرض کیا گیا. مطلب پھر اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون سا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارا ساتھ کھائے گا. تم بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. اسی ڈر سے قتل کیا جاتا ہے کہ ہم زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم اور اس کے لیے اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہوئے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم ان کی پڑھائی لکھائی صحیح طریقے سے نہیں کروا پائیں گے. ایک بات ہم سمجھ لیں کہ ہم صرف تربیت کر سکتے ہیں، ہدایت کا دینا اللہ کے اختیار میں. ہم سے کئی گنا زیادہ اچھی تربیت انبیاء کرتے تھے. اور نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کیے تھے؟ ہم سے کئی گنا زیادہ اچھی تربیت کیے تھے، لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے. ان کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ایک بیٹے نے کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، آپ اس کشتی میں بلا رہے ہیں، میں اس کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. نوح نے کہا کہ آج جو اس میں بیٹھے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی نجات پائے گا، وہی اللہ رب العزت اس کو بچائے گا. لیکن وہ بات کو نہیں مانا، یعنی نبی کی اطاعت نہیں کی. ایک موج نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا اور اللہ نے ڈانٹ دیا کہ نوح یہ تیرے ونشج میں سے یعنی تیرے اہل بیت میں سے یہ نہیں ہے. تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 2 بچے رہیں گے تو ہم ان کی بہت اچھے سے کفالت کر لیں گے، ہم ان کو اچھے اسکول میں پڑھا لیں گے، اچھا ان کو کیریئر دے دیں گے، اچھا ان کو تعلیم و تربیت کر دیں گے، یہ ہم ہدایت نہیں دے سکتے بچے کو. آپ دیکھ لیں اکثر جن کے 1 بچے ہوتے ہیں وہ کس قدر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے 6 سے 7 بچے ہوتے ہیں. کفالت ہم کر رہے ہیں، ہم تربیت کر سکتے ہیں، ہم ان کو اچھی طریقے سے جو ہم عمل کریں گے. اصل میں ہمارا بچہ ہماری زبان سے تربیت حاصل نہیں کرتا، بہت کم تربیت حاصل کرتا زبان سے، وہ ہمارے اعمال سے تربیت حاصل کرتا ہے. ہمیں جھوٹ بولتا ہوا دیکھ کر کے اس کی زندگی کے اندر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، ہمیں دھوکے باز دیکھ کر کے اس کی زندگی کے اندر دھوکہ آتا ہے، ہمیں بے نمازی دیکھ کر کے اس کی زندگی کے اندر سے نماز اتر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے اس کی زندگی کے اندر عمل آتا ہے. اور کچھ تو آج کے دور میں اس قدر بدتمیز نظر آ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کو بیٹی ہوئی تو وہ مارے خوف کے بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. ابھی ایک ایسا معاملہ آیا کہ ایک خاتون کو بیٹی کی ولادت ہوئی اور وہ بیٹی ہینڈی کیپ تھی، معذور تھی. تو معذور دیکھ کر کے وہ جو بھاگا تو اس کے بعد نہیں آیا، وہ سالوں گزر گئے. کچھ ایسے بھی بدتمیز ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں 3-4 بچے ہو گئے اور ہم ان کی کفالت نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ بچے اور ماں دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے کر کے بھاگ جاتا ہے، اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے. تو یہ دونوں جو مجرم ہیں، اور یہ کیونکہ وہ مرڈر نہیں کر پا رہا نا، بچے بڑے ہو گئے، مرڈر نہیں کر پا رہا، وہ ماں مارنے نہیں دے رہی، تو مارنے نہیں دے رہی تو وہ بھاگ جاتا ہے چھوڑ کر کے. اللہ رب العزت ایسے جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ کہ وہ اچھا پھر دوسرے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوسرا گناہ کیا؟ تو کہا کہ بیٹے کو قتل کرنا. پھر تیسرا عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. پڑوسی کی بیوی، پڑوسی کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہے. اب پڑوسی محفوظ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سے ہمارے گھر کے لوگ محفوظ نہیں، ہماری بد کلامی سے، بد زبانی سے ہماری بیوی محفوظ نہیں، ہماری ماں محفوظ نہیں، ہمارا بھائی محفوظ نہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں. پڑوسی کی بات تو بہت دور کی. ہمارے گھر کے لوگ ہماری بدتمیزیوں سے محفوظ نہیں. تو یہ وہ شخص ہے تیسرے نمبر کا گنہگار کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرتا ہے. اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ زنا کے جو کیس ہیں وہ یہیں کہیں ملتے ہیں، یا تو رشتہ داروں میں، یا تو دوستوں کے اندر، یا پڑوسیوں کے اندر. تو یہ ایسے گناہ ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اس
کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور اس کی تصدیق میں اللہ رب العزت نے کہ یہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور جو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور وہ کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو گناہ کا سزاوار ہوگا، یعنی وہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور وہ گناہ کا سزا پائے گا۔ آیت نمبر 69، یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ ایسے خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل اور خوار ہو کر کے رہے گا۔ ایک تو ہمیشہ رہے گا اور دوسرا ذلت کے ساتھ رہے گا، دنیا بھی ذلت میں جائے گی، آخرت میں اس کی ذلت میں جائے گی۔ پھر اس کے بعد رحمان کیا فرماتا ہے؟ الا من تاب وامن عامل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کی۔ اب ایک شخص ہے جس سے یہ گناہ سے مرتکب، جس نے یہ گناہ کر لیا، جیسے جب ہم قرآن و حدیث کے جاننے والے نہیں تھے، قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے کچھ شرک ہو گیا ہوگا، جانے انجانے میں کچھ شرک ہو گیا ہوگا۔ تو اب یہ شرک ہو گیا، اور شرک کی اور یہ زنا کی اور مرڈر کی سزا تو اللہ نے یہ فرما دی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب یہ گناہوں سے تو ہم دوچار ہو چکے، یہ گناہ سے تو ہم مرتکب ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی۔ اب جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت اتنے بڑا گناہ کہ اللہ رب العزت کی شان میں کسی کو شریک کیا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء الحسنہ میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کیا اس نے، جبکہ اس رب نے اسے اکیلے پیدا کیا، لیکن اس رب کے ساتھ اس نے شریک کیا، اتنا بڑا گناہ۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور توبہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سورہ کا نام ہی توبہ رکھا۔ تو وہ توبہ اگر کر لے، اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں ہم کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ نام ہے ندامت کا، پچھتانے کا، پچھتاپ جس کو کہتے ہیں۔ توبہ نام ہے اقرار کر لینے کا، جیسے ابلیس نے اقرار نہیں کیا تھا اپنے گناہ کا، آدم علیہ السلام نے اقرار کیا، ربنا ظلمنا، اقرار کر لیا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو وہ اپنے رب کے سامنے اقرار کر لیتا ہے۔ پہلا ندامت ہوتی ہے اس کے اندر، مطلب وہ پچھتاتا ہے، وہ اس گناہ کو یاد کر کے گویا کہ اس کے اوپر جیسے بہت سختی اس کے اوپر محسوس ہوتی ہے اور پچھتاتا ہے، وہ ندامت اس کے اندر ہوتی ہے، اقرار کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اور دل سے اس گناہ کو برا جانتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس گناہ کی طرف لوٹنے کا اس کے ذہن و گمان کے اندر بھی بات نہیں ہوتی کہ اب میں اس گناہ کی طرف لوٹوں گا، وہ مکمل طور پر اس سے توبہ کرتا ہے، اب اس سے لوٹنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تیسری شرط، وہ مطیع ہو جاتا ہے، وہ فرما بردار ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کے نبی کا، جیسے نبی مکرم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کب غفور رحیم ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو یہ آپ کی اتباع کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو نبی مکرم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے حکموں کے حساب سے زندگی کو گزارنا، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے شرط کیا بتائی؟ نبی مکرم کی اطاعت، فرما برداری۔ تو یہ ہے توبہ۔ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ اگر اس سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، اگر اس سے زنا ہو گیا ہے، اگر اس سے مرڈر ہو گیا ہے، اپنے بچے کو ہی اس نے مار ڈالا ہے یا کسی دوسرے کے بچے کو اس نے مار ڈالا ہے، یا اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر اس نے شرک کیا ہے،
اگر اب اسے علم حاصل ہوا، اب اسے آخرت کا یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، میرے اپنے خالق اور مالک کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، تو وہ فوراً توبہ کر لے۔ مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا، پھر اس کے بعد وہ ایمان والا بھی ہونا چاہیے، توبہ کرے، ایمان لے کر کے آئے کہ مجھے آخرت کا یقین، آخرت اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آئے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، نبیوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، تو وہ یہ بنیاد ہے، تو وہ ایمان پر لے آئے اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل، تو اخلاص کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ عمل کرے، نیک عمل کرے، تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ رحمان، یہ ہے وہ رحیم رب کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے اور واقعی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ بتائیے کتنا بڑا گناہ، اور اس کو خالق قادر ہے اس بات پر کہ وہ نیکیوں سے بدل دے۔ اور اللہ پھر آگے اللہ فرماتا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وہ ایسا غفور اور ایسا رحیم رب ہے کہ ایسے ایسے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے اور آخرت روخی زندگی جینے لگتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جب ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی ایسا شخص ملے جس نے ایسے گناہ کیا ہے، یعنی وہ مشرک ہے، وہ قاتل ہے، اور ہم اس کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اس نے توبہ کر لیا ہے، اب اس کے جینے کا طریقہ ایسا ہو گیا جیسے صحابہ کا طریقہ تھا، وہ زندگی جی رہا ہے آخرت کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اسے تانا نہ دیں، ہم اسے پچھلی زندگی یاد دلا کر کے اس کو ذلیل نہ کریں، اور یاد رکھیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ ہمارے سارے اعمال کو جانتا ہے، پھر وہ ہمیں حشر کے میدان میں ذلیل کرے گا۔ اگر ہم دنیا میں کسی کا عیب ڈھانکیں گے تو کل حشر کے میدان میں جب ساری مخلوق ہوگی اور سارے ہمارے رشتہ دار ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ہمیں عزت کرتے ہیں، جو ہمیں عزت سے سلام کرتے ہیں، وہ بھی ہوں گے جو ہمارے بڑے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو ہمارے چھوٹے ہوں گے، ان سب کے سامنے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت نیلام نہ ہو، ہمارے گناہوں کے پردے نہ کھولے جائیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے کے عیب کو ڈھانکے گا اللہ رب العزت اس کے عیب کو ڈھانکے گا۔ تو وہ بندہ جو توبہ کر لے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے عیب کو ظاہر نہ کریں، اس کے عیب کو اس کو بھی نہ بتائیں کہ اسے تکلیف پہنچے، اور اگر ہم سے ایسا ہوا تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے کتنا بڑا اپنے اوپر بوجھ لا دیا۔ نیکیوں سے بدلنے کے تعلق سے ایک حدیث یہاں پہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو ان لوگوں نے کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، یعنی برائی کو، گناہ کو نیکی سے بدل دے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کیا سمجھا تم نے اللہ کو؟ اس سے کوئی بندہ رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، سجدے میں جا کر کے، راتوں میں اٹھ کر کے توبہ کر رہا ہے، اور تم نے اللہ کو کیا سمجھو کہ اللہ معاف نہیں کرتا؟ سن لو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اس رب نے اسے معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے اس کے باس پرس کرنے والے؟ اور تم تو نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تم کون ہوتے اس کا بدلہ لینے والے؟ کون ہوتے اس کے گناہوں کو کھولنے والے؟ کون ہوتے اس کے گناہوں کی اسے یاد دلانے والے؟ جب اگر دکھ گیا ہے کہ اس نے توبہ کر لیا تو ہمیں اس گناہ سے باز آنا چاہیے۔ گناہ کو اللہ رب العزت نیکیوں سے کیسے بدلتا ہے؟ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور مسند احمد نے بھی روایت کیا۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بڑے گناہوں سے چشم پوشی کرو، یعنی بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھو۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا، اس شخص کو لایا گیا اور اللہ کہے گا اس کے بڑے گناہوں سے چشم پوشی کرو، اس کے بڑے گناہوں کو روک لو اور چھوٹے گناہوں کو سامنے لے آؤ۔ تو فرشتے اس کے چھوٹے گناہوں کو لائیں گے۔ آپ نے فرمایا، یا نبی مکرم فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا
کہ تو نے فلاں دن فلاں کام یعنی گناہ کیا تھا. اب اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے یہ گناہ تو نے کیا تھا, یہ چھوٹے گناہ, وہ فلاں دن فلاں کام گناہ کیا تھا, وہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا, اور وہ اپنے کسی گناہ کا انکار نہ کر سکے گا, تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھے ہر گناہ کے عوض ایک نیکی دی جاتی ہے. تو وہ عرض کرے گا, دیکھیے اللہ رب العزت اسے لے کر کے آیا, جہنم سے آ گیا وہ, اور اب اس کی چھوٹے گناہ کو لایا گیا, اور اللہ رب العزت کہے گا یہ چھوٹا گناہ تو نے کیا تھا, وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا تھا. وہ اپنے گناہوں کا انکار نہیں کر پائے گا, تو اللہ کیا فرمائے گا کہ اس جو ایک گناہ تو نے کیا تھا اس کے بدلے ایک نیکی, یہ تو نے ایک گناہ کیا تھا. دیکھیے اس کے گناہ کو نیکیوں سے کیسے بدلا جا رہا ہے. کیوں بدلا جا رہا ہے؟ وہ بدلا جانے کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہاں فرما دی, کیونکہ اس نے توبہ کر لیا تھا, وہ اپنے گناہ سے رک گیا تھا, اپنے گناہ سے نادم ہوا تھا, اپنے گناہوں سے پچھتایا تھا, اس نے نیکی کا کام کرنا شروع کر دیا تھا, وہ ایمان والا ہو گیا تھا, وہ نبی کا موتی اور فرمانبردار ہو گیا تھا, دوبارہ اس نے وہ گناہ نہیں کیا اور اس گناہ کا ارادہ نہیں کیا, تو اللہ رب العزت اس کو اپنے بارگاہ میں لا کر کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہے. تو یہ جب اس نے دیکھا کہ میرے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا جا رہا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے رب, میں نے تو ایسے بھی بہت سے گناہ کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں پاتا ہوں. مطلب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے جب چھوٹے گناہ نیکیوں سے بدلے جا رہے ہیں تو کیوں نہ میرے بڑے بھی گناہ لائے جائیں, تاکہ وہ بڑے گناہ بھی بڑی نیکیوں سے بدل دیے جائیں. تو یہ بات کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے. اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے, مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 170 اور مسلم شریف حدیث نمبر 190. آج کی کلاس کی آخر آیت, اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے. وَمَن تَابَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ رب العزت ایسی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم سب گنہگار ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سارا کے سارا انسان خطا کار ہے, لیکن بہتر خطا کار, اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو ہمیں اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دے. ایک چیز اور سمجھ لیں آپ لوگ کہ اللہ جسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تو اللہ اسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کی توبہ اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے, ورنہ اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. تو وہ بہت خوش نصیب شخص ہے جسے اللہ توبہ کی توفیق دے دے. اب کسی کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جس صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی تھی دور جہالت میں, یعنی نبی مکرم کے دعوت دینے کے پہلے, قرآن کے آنے کے پہلے مکہ والوں سے بھی غلطیاں ہوئی تھی, تو جب ان سے غلطی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے توبہ کی, ظاہر سی بات ہے تو ان کی توبہ ہم سب جانتے ہیں قبول ہوئی, کیونکہ اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرمائی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو گویا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو جیسی زندگی ان کی تھی اگر ویسی زندگی ہماری ہو گئی ہے توبہ کے بعد تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں پاک کیا ہے. تو صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ وہ ایسے ہو گئے تھے سمعنا واطعنا, سنا اور اطاعت کی. ان کا ہر آیت کے اوپر ایمان, ہر آیت کے اوپر غور و فکر تدبر, نبی مکرم کے احادیث کے اوپر غور و فکر تدبر اور اس پر ایمان, اس پر عمل. تو ہماری زندگی بھی توبہ کرنے کے بعد ایسے ہو جائے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینا اور دوسرے راستے پر آ جانا, صراط مستقیم پر آ جانا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ضلالت, اس گمراہی, اس بد عملی سے کو چھوڑ کر کے اور صحیح راستے کے اندر آ جانا, اللہ اور اللہ کے نبی کے مطیع اور فرمانبردار ہو جانا. اگر ہم توبہ کر رہے ہیں اور آخرت کا ڈر ہے, جہنم سے بچنے کی, اور مومنوں کی صفات ہمارے اندر آ رہی ہے اور ہم صحابہ کی طرح زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے, اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق, جیسے ہم نے گناہ کیے لیکن ان گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کا بلیم کسی اور کے اوپر لگاتے ہیں, اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا, وہ فلاں وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا, وہ ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ گناہ نہیں کرتا. یہ شیطان ہے. شیطان نے اپنی ساری بلیم کو آدم علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا تھا,
یا اللہ رب العزت کے اوپر ڈال دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے یہ آدم کو بنایا، آدم بنتا نہیں، تو حکم دیتا نہیں اور میں سجدہ کرتا نہیں، اور میں مطیع اور فرمانبرداروں میں رہتا، میں فرشتوں میں رہتا۔ تو گناہ کرنے کے بعد ہم بلیم کسی اور کے اوپر نہ لگائیں کہ اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ گناہ میں نہیں کرتا، کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے ابلیس نے بہکایا، اس نے مجھے قسم کھایا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے پروردگار میں نے اپنی نفس پہ ظلم کر دیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ہم اپنے گناہ کو اپنے اوپر لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے شرمندہ ہوں اور ندامت اختیار کریں، اقرار کریں اور دل سے اس برائی کو برا جانیں اور دوبارہ لوٹنے کا ارادہ نہ کریں اور مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں اور توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت توبہ سے برائیوں کو نیکیوں سے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خالق، اے مالک، جو بھی گناہ ہم سے جانے بوجھے اور انجانے میں ہو گئے ہیں، اے اللہ، اے خالق، ہم تو سے اس کی معافی مانگتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے ندامت ہے، ہمیں اس سے شرمندگی ہے، ہمیں اس سے پچھتاوا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے جرم کا۔ اے اللہ ہم ہی ظالم ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اے اللہ ہمیں یقین ہے تو غفور ہے، اے اللہ ہمیں یقین ہے تو رحیم ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اور کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتے اگر تیری توفیق نہ ہو۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ بہت کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں مضبوط ایمان والا بنا دے، اے اللہ تیری ذات پر، اے اللہ تیری صفات پر، اے اللہ تیری وحدانیت پر ہمیں ایمان لانے والا اور اس پہ ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے جرم سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر لے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی بنیاد پر ہمیں زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما دے، اے اللہ ہمارا ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔